السلام علیکم ناظرین، عرفان ذات پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منظور احمد بھٹی۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں انسانی رویے۔ رویے ہمارے معاشرے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں، وہ منفی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہیں عرفان علی صاحب، ان سے بات کریں گے اور انسانی رویوں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ انسانی رویے کیا چیز ہوتے ہیں؟ انسانی رویے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کسی بھی انسان کا ایکسپریشن ہے۔ یہ بنیاد کرتا ہے کسی بھی انسان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ ہم جب اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا رویہ جو ہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے تو وہ کیسے بن رہا ہے۔ ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کا دماغ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں، یا کوئی چیز پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جسے ہم سٹیمولس کہتے ہیں وہ ہمارے اندر ریسیو ہوتا ہے برین میں، ہماری سینسز کی ان پٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملتی ہے، تو برین جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی اس کا بیہیویئر سیٹ کرتا ہے، اس کا ایکسپریشن سیٹ کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی پسند ناپسند کے اوپر بیس کرتی ہیں، یہ اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی جو خواہشات ہیں اور جو اس کے عقائد ہیں ان سے مل کے بنتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایکسپریشن ہے جو ہم کسی کو بھی دیتے ہیں، وہ چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، وہ اس کی الگ ایک چیز ہے کہ وہ کیا اس سے بنتا ہے۔ اچھا عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ انسانی رویے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ انسانی رویے بنیادی طور پر اگر ان کی تقسیم کی جائے تو وہ صرف دو ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ اور کسی معاشرے میں رویے جو ہے وہ کتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ رویوں کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر، ایک تو بہت سادہ سی مثال ہے، یا ہم ہسٹری کی طرف اگر دیکھتے ہیں، اس روئے زمین کے اوپر اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بس رہی ہیں ان میں سے کسی ایک مخلوق کے کسی رویے کی وجہ سے کبھی انسانوں کو یا اس روئے زمین کے اوپر کسی اور مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا۔ آج تک ہم اگر قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں، سابقہ امتوں کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، تو جن امتوں کے رویے نیگیٹو ہو گئے ان پر عذاب آئے، اور رویے انسانی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات جو ہیں، نباتات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کہ جب لوگ ان کے رویے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، یعنی اسے بدی سے تعبیر کیا گیا کہ وہ برائی کی طرف مڑ جاتے ہیں، برائی نیگیٹیوٹی ہے، اور جب وہ اس کی طرف مڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو سزائیں جو ہیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ حدیں عبور کر جاتے ہیں جن کے اندر رہنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدوں سے گزرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ تو آج کل کے دور کا اگر ہم بات کریں تو منفی اثرات جو ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں اپنے ایک سنگل یونٹ سے لے کے، اپنے گھروں سے لے کے، ہم اگر اپنے ریلیشن شپس کے اوپر غور کریں، ہم اپنے فیملی کے سوشل جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، ہمارے جو کام کے تعلقات ہیں جہاں پہ ہم کام کاج کے لیے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ پالیٹکس چل رہی ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہے، جیلسی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ ہم کون سی ایسی پازیٹیو چیز ہے جو اپنے اندر لے کے پھر رہے ہیں؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون اور قرار نہیں ملتا۔ یہ وہ تمام جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقات ہیں، جن کے یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور در حقیقت قرآن پاک کو دیکھیں تو یہ جہنم کے طبقات کے نام ہیں۔ تو جب جہنم کا خاصہ کسی انسان کے اندر موجود ہوگا تو اسے ٹھنڈک تو نہیں مل سکتی، وہ تو جلے گا۔ چلیں سر، تو یہ تو تھوڑا سا وہ ہو گیا منفی اثرات، لیکن ایک ہم مثبت اثرات کی طرف بھی آتے ہیں جس سے سوسائٹی خوبصورت ہو سکتی ہے، خوشیاں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ تو وہ مثبت اثرات کیا ہیں جو سوسائٹی کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ مثبت اثرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ ان کو کس لیے بھیجا؟ وہ آئے، انہوں نے آ کے انسانوں کو مثبت رویے سکھائے،
انہوں نے جو وہ ڈیوائن نالج اپنے ساتھ لے کے آئے، جو صحائف آئے، جو کتابیں آئیں آسمانی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عملی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سکھایا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال جو ہے وہ ہمیں ہمارے اسکول ٹائم کے اندر ہی کتابوں میں موجود واقعہ مل جاتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گزرا کرتے تھے گلی میں سے حرم شریف جاتے ہوئے، تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ روز آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ کسی کے اوپر کوڑا پھینکنا یہ ایک انتہائی منفی رویہ ہے، کسی کا حسد یا کسی کا بغض جو ہے کسی کے لیے اس میں اظہار ہوتا ہے اس کا۔ اب جواب میں جو ہے وہ کون سا رویہ جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے؟ اگر ہمارے جیسے کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم کیا ریئیکٹ کریں گے؟ اگر کوئی انسان ہمارے اوپر کوڑا پھینکے تو ہم اس کے ساتھ کیسے برتاؤ جو ہے وہ کریں گے؟ لیکن سنت سے ہمیں جو رویے کی مثال ملتی ہے کہ ایک دن وہ بوڑھی عورت کوڑا نہیں پھینکتی، آپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے وہ ٹھیک تو ہے، اس کا فعل، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے کیا پرفارم کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کا درس دیا گیا عملاً کہ آپ نے اس کا دروازے پہ دستک دی جا کے، اور اس نے جب دروازہ کھولا تو آپ کو دیکھ کے ڈر گئی کہ آج یہ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا۔ نتیجے میں جب وہ دیکھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں پریشان مت ہو، تم روز میرے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو آج تم نے کوڑا نہیں پھینکا تو مجھے فکر ہوئی کہ کیا وجہ ہو گئی، تو میں پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو۔ تو اس نے کہا میں بیمار تھی آج، تو آپ نے اس کے گھر کا کام کیا، اس کا پانی بھرا اور اس کی خدمت کر کے تو پھر آپ وہاں سے آئے۔ تو یہ وہ مثبت رویہ تھا جس نے اسے پھر اپنا ایمان بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اس طرح کے اثرات جو ہیں ان رویوں کے ساتھ ہمارے روزمرہ میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتھر مارے گا تو ہم جواب اینٹ سے دیں گے، یہ منفی رویے ہیں سارے کے سارے۔ یہ تو ڈیفینیٹلی زمانہ جاہلیت کے وقت بھی یہ رویے ایسے تھے منفی، جس نے سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے بالکل معاشرے کو چینج کر کے رکھ دیا، جیسے ابھی آپ نے ایک مثال بھی دی ہے۔ تو اور کوئی ایسی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں رویوں سے جو ہے وہ انقلاب آ گیا، کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے واقعات۔ اچھا، اس کے اندر جو ہمیں واضح چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں وہ بھی ہسٹری میں، کہ جب صحابہ کرام کا دور شروع ہوتا ہے، اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے، تو لوگ موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ یا جنگوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب لشکر مسلمانوں کے جایا کرتے تھے اور جو ہدایات انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھیں، ان کے اندر بنیادی چیزیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، بچے کو نقصان نہیں دینا، ضعیف کو کچھ نہیں کہنا، بیمار کو کچھ نہیں کہنا، جانوروں کو نہیں مارنا، گھروں کو تباہ نہیں کرنا، جلانا نہیں ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ تو یہ وہ تمام کے تمام مثبت رویے تھے کہ جو جنگوں کے اندر آج بھی کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں تو شہروں کے اوپر، عام نہتے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ بم گرا دیے جاتے ہیں اور وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں، لیکن ان جنگوں کے اندر بھی ان رویوں کا خیال رکھا گیا، ان حدود کا خیال رکھا گیا، اور وہ رویے اپنائے گئے کہ جس کے ساتھ، جس سے متاثر ہو کے پھر لوگ جوک در جوک انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہی رویے پھر آگے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر صوفیہ کرام کے ساتھ ہم تک جو آج پہنچے ہیں وہ اسی طرح سے پہنچے ہیں۔ بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صوفیہ کرام کے آنے کے بعد یہاں پہ جو ان کے رویے سے جو تبدیلیاں معاشرے کے اندر رونما ہوئی ہیں، وہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، ہمارے ناظرین کو شیئر کیجیے گا کچھ واقعات۔ ایک اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی، حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خلیفہ اکبر ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہوتا یوں تھا کہ آپ کو جب خلافت ملی تو ابتدا میں آپ کے مریدین کی تعداد کم تھی، 10، 15، 20 عرس پہ ہر سال جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو لنگر بنتا تھا ان سے ان کو حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہوتا تھا۔ 2، 3، 4 سال گزرے تو تعداد میں اضافہ ہونے لگ پڑا، لوگ 50 ہوئے، 100 ہوئے، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کے 500 مریدین جو ہیں وہ عرس کے موقع پہ ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اب جب ان کے مرید لنگر لینے کے لیے لنگر خانے پہ گئے تو جو لنگر خانے کا انچارج تھا اس نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کا لنگر چاہیے، تو انہوں نے بولا کہ 500 لوگوں کا۔
تو وہ ناراض ہوئے اس بات پہ کہ آپ کمال کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا لنگر جو ہے وہ ہم آپ کو کیسے دیں، یہاں کوئی لنگر نہیں ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ انہوں نے کافی تلخ باتیں کہیں، انہیں بری لگیں، اور وہ اس برے رویے کے ساتھ جو ہے وہ واپس آتے ہیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کے ان کے سامنے وہ برتن پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ باتیں جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہہ دی ہیں، تو اب آپ چلیں اور چل کے تو ان کو جوابی جو ہے یہ کارروائی کریں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم جو ہے کس طرح سے ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے اس کو انتہائی مثبت انداز میں لیا، اور آپ نے بجائے ان کی اس بات پہ غصہ ہونے کے، تو آپ نے اس وقت شکر ادا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میرے مرشد نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے یہ پیغام بھیجا کہ پہلے تم چھوٹے تھے تو لے کے کھاتے تھے، آج کے بعد تم اپنا بناؤ اور خود کھاؤ، کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تعداد بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو تھا کل وہ آج بڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو انتہائی مثبت انداز سے لیا، اور آج تک پچھلے کو 50 سال سے ان کے دربار پہ ان کا الگ لنگر جو ہے ہر عرس پہ تیار ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے 500 مریدوں کو نیگیٹو ہونے سے بچا لیا اپنی ایک بات سے، اپنے ایک رویے سے، اور وہ آج تک وہ مثال بن کے چلتا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے بے شمار کام کیے ہیں۔ ہم ان کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے منفی رویے کا جواب جو ہے وہ مثبت انداز سے کیسے دینا ہے۔ ابھی اور بھی اگر ہم بات کریں حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ جب تشریف لائے، مگر اب اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ اسلام کے اندر بھی جو رویوں سے اسلام پھیلا ہے تلوار سے نہیں، تو اور اس کے اندر اس خطے کے اندر بھی جو اسلام پھیلا ہے وہ بھی رویوں سے ہی آف کورس پھیلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سلطان محمود غزنوی جب انہوں نے ہند کو فتح کیا اور تخت جو ہے اس کو قائم کیا یہاں پہ، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب تو آپ واپس چلے جائیں گے تو یہاں پہ حکومت تو قائم ہو گئی ہے، تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو تخت تلوار سے فتح ہونے والا تھا وہ میں نے کر لیا۔ لوگوں کے دل تلوار سے فتح نہیں ہوتے، یہ نگاہ سے فتح ہوتے ہیں، محبت سے فتح ہوتے ہیں، اور اس کے لیے صوفیہ کرام میرے لشکر میں آئے ہیں، وہ یہیں رہیں گے اور وہ دین کا کام کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں کہ ہند جو تھا، جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، تو آج وہاں پہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جس معاشرے میں گزر رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے، تو کچھ کیا آپ ایڈوائز دینا چاہیں گے اس کو رویے کے اوپر کہ ایک مرد کو، ایک عورت کو، ایک بزرگ کو، ایک ماں کو، بچوں کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی وہی اسی سوسائٹی میں مطلب ایک گہوارہ بن جائے امن کا، سکون کا، محبت کا؟ اس کے اندر جو سب سے بڑا گیپ اس وقت موجود ہے نا، وہ ادب کا ہے۔ آج کے والدین بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک اہم پارٹ ان کی زندگی کا وہ مسنگ رہ جاتا ہے کہ وہ ادب نہیں سکھاتے۔ جب تک ادب نہیں سیکھیں گے تب تک لمٹس میں انسان نہیں آ سکتا۔ وہ کب کس کی لمٹ پار کر جاتا ہے، کب وائلیشن ہو جاتی ہے، یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اس کے معاملے میں، کیونکہ وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتا۔ اگر وہ علم رکھتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے رک جائے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی خدمت میں 20 سال رہا ہوں، ان 20 سالوں میں سے 18 سال انہوں نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور آخری 2 سال جو تھے وہ علم عطا کیا، علم سکھایا۔ یعنی ریشو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 90% ادب کے اوپر وہ فوکسڈ رہے، اور 10% جو ہے، یعنی انہوں نے ثابت کیا کہ آٹے اور نمک کی جو مقدار ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنی آخری عمر میں اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ کاش کہ وہ 2 سال بھی مجھے ادب ہی سکھا دیا ہوتا، علم نہ سکھایا ہوتا۔ یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جن کے لیے آج ماں باپ اس بات سے پریشان ہیں کہ اولاد بے ادب اور گستاخ ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی تربیت جو ہے اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، انہوں نے ان کو ادب نہیں سکھایا۔ اور ماں باپ جو ہیں، چونکہ ان کے اپنے ریلیشن شپس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں بطور میاں بیوی، تو اس وجہ سے ان کے جو گیپس ہیں وہ ان سے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں پھر، اور یہ گیپ تب تک ختم نہیں ہوتے جب تک میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، اگر ہم سوسائٹی کی بنیاد کی بات کریں، یہ درست نہیں ہوگا، تب تک اگلی جنریشنز جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا کہ اس وقت لوگ تربیت کے اوپر ادب کے لیے کلاسز بھیجتے تھے 2-2 سال 3-3 سال کے لیے، تو ابھی جو ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے وہ کراٹے کی کلاسیں لو،
آپ انگلش کی کلاسیں لو، حساب میتھ کی، ان چکروں میں ہم پھنس کے رہ گئے. عاجزی آج کے دور میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فوائد، اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے علم میں نہ رہے، یا اس نے اپنا رزق کمانے کے لیے جو اس کو سکل چاہیے وہ اس نے سیکھی، جو نالج چاہیے وہ اس نے اپنے انسٹیٹیوشن سے حاصل کیا. آج ہمارے ادارے بھی دیکھ لیں کہ صرف تعلیم پہ زور دیتے ہیں، تربیت کوئی نہیں ہے وہاں پہ. گھروں میں تربیت نہیں ہے، اداروں میں تربیت نہیں ہے، تو پھر انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ کیسے سیکھ سکے گا؟ کہاں سے سیکھے گا؟ اگر ہم پوری سوسائٹی کو غور سے دیکھیں، اس کے طبقات کو دیکھیں، تو صرف صوفیاء کا وہ طبقہ یا اولیاء کرام کا وہ طبقہ جو ہے وہ موجود ہے جہاں پہ لوگ ادب سیکھنے کے لیے جاتے تھے. ایک واقعہ جو ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. آپ نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تعلیم مکمل ہوئی، ایک دن آپ کے استاد جو ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے سوال کیا کہ بیٹے کو تشنگی تو نہیں رہ گئی، کسی چیز کی کمی تو محسوس نہیں ہوتی؟ تو آپ نے عرض کی کہ سرکار آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ مجھے پڑھایا، بڑی توجہ دی، بڑی محنت کروائی، لیکن میرے اندر جو تشنگی ہے، دل میں جو ایک تشنگی موجود ہے، ایک روحانی کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ مجھے حاصل نہ ہو سکی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس مدرسے کا کام نہیں ہے، وہ کسی صوفی درویش کا کام ہے. اب ان کے لیے آپ ان سے رجوع کریں، اگلی منزل آپ کو وہ کروائیں گے. یعنی علم کے بعد ادب سیکھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا تھا. لوگ پوچھا کرتے تھے پہلے کہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور ادب کہاں سے حاصل کیا. آج صرف لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کس انسٹیٹیوشن کی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لیے میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ لاہور تشریف لے جائیں. اس کے باہر ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے جا کے اب آپ اپنی روحانی نسبت قائم کریں، جو کہ آپ کو پھر ادب سکھائیں گے، اور آپ کی قلب کی تسکین جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ملے گی. ان کے سارا کا سارا بیس جو کر رہا ہے وہ ادب کے اوپر ہے، اور جب ادب سیکھیں گے تو یقیناً پھر رویے بھی مثبت ہو جائیں گے، سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ سوسائٹی جو ہے ایک اپنا امن کا گہوارہ بن جائے گی. بے شک اسی طرح سے. بہت شکریہ عرفان صاحب، بہت آپ نے پازیٹیو اور بڑی اچھی باتیں کی. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. ناظرین، یہ تھے عرفان علی صاحب، آپ نے باتیں سنی، اور یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، رویہ. ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے. یقین مانیں اس چھوٹی سی اس پازیٹیو رویے سے پوری کی پوری سوسائٹی، گھر اور معاملہ جو ہے نا وہ سیدھا ہو سکتا ہے. اپنے ہوسٹ منظور احمد بھٹی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.